یہ سارے کام جو یہ اتنا چھوٹا سا کیڑا کرتا ہے، اس کا دماغ دیکھا جائے تو بہت ہی چھوٹا سا ہے. اس میں تو یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اتنا سوچے، پھر پلاننگ کرے، پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کرے اور پھر اپنی اسٹریٹجی بنائے. اس کو تو نہیں معلوم. نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کیڑے کو جو کہ میرا شکار بننے والا ہے، کون سی خوشبو اس کو اچھی لگے گی، کون سی خوشبو اس کو میرے قریب لے کر آئے گی. انالائز تو نہیں کر سکتا، لیبارٹری تو نہیں ہے اس کے پاس. اور اس کے بعد پھر وہ سوچ سمجھ کے اپنے اندر سے کیمیکل بنائے اور اس کو ریلیز کرے. یہ اس کے بس سے باہر ہیں ساری چیزیں. یقیناً جواب اس کا ایک ہی ہے، کسی نے سکھایا ہے اس کو، اور اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی جو کہ سکھاتی ہے. ایک اور مکڑی ہوتی ہے جو کہ سمجھیں کہ ایک طرح سے ٹریپ ڈور بنا کر ریگستانوں کے اندر رہتی ہے، چور دروازہ بناتی ہے اور اس طرح سے پھر وہ ریگستان کے اندر گزارا کرتی ہے. ریگستان میں چونکہ گرمی بہت ہوتی ہے، مکڑی چھوٹا سا جانور ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے اگر وہ ریگستان کی سطح کے اوپر رہے. تو ٹھنڈک کی خاطر مٹی کے اندر رہتی ہے مکڑی، اور اس کے بعد وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو جمع کرتی ہے ایک خاص مائع سے، ایک خاص قسم کے تھوک سے جو نکلتا ہے، اور اس کے بعد اپنے جو گھر کو اندر سے پلاسٹر کر دیتی ہے، دیواروں کو صاف ستھرا کر دیتی ہے اور کور بناتی ہے، ایک غلاف بناتی ہے اپنے گھونسلے کا، اور وہ سلک کا ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی خوبصورت ٹیپسٹری لگا لی ہے تو کیا بڑی بات ہے. مکڑی کا بھی جو اندر گھر کا سارا ڈیکوریشن ہے وہ سلک کا ہوتا ہے. ریگستان میں رہتی ہے اور پھر دروازہ بھی لگاتی ہے، وہ گھس نہ آئے، اور ہنج کی طرح بناتی ہے، ہنجز لگاتی ہے اس کے اندر، اور ایک دھاگے سے اس کو وہ جوڑ لیتی ہے، اور جب اس کو وہ پلٹتی ہے تو وہ دروازہ بن جاتا ہے، کھینچ لیتی ہے دھاگے کو، دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ جو ٹریپ ڈور اسپائڈرز ہوتے ہیں یہ رات کو نکل کر شکار کرتے ہیں اور دن میں اپنے گھونسلے کا دروازہ سختی کے ساتھ بند رکھتے ہیں. جب رات شروع ہوتی ہے تو یہ مکڑی جو ہے دروازہ کھول کے ادھر ادھر جھانکتی ہے کہ کتنا اندھیرا ہو گیا. جب مکمل اندھیرا ہوتا ہے تو پھر باہر نکل کر آ جاتی ہے. اب ایک ہے یہ ماسٹر آف ڈسیپشن اسپائڈر، اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیتی ہے، ڈسگائز کر لیتی ہے، یہ بہروپ بھر لیتی ہے، اور پھر یہ بہروپ بھر کر پھول کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. جو شہد کی مکھیاں یا دوسری بیز آ رہی ہوتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اتنی مشکل سے نظر آ رہی ہے تو شہد کی مکھی کو کیا نظر آتی ہوگی یا کسی بھی اور مکھی کو. پھر جب وہ پھول کا رس پینے کے لیے شہد کی مکھیاں آتی ہیں تو یہ ان کا شکار کر لیتی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ رنگ بدل لیتی ہے. پیلے پھول پر بیٹھے گی تو پیلے رنگ کی ہو جائے گی، سفید پھول پر بیٹھے گی سفید رنگ کی ہو جائے گی، اور اپنی ٹانگوں وغیرہ کو ہر چیز کو مکمل طور پہ یہ اس طرح سے چھپا لیتی ہے اور اپنے شکار کا انتظار کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مکڑی، اس کو رنگ نظر نہیں آتے، کلر بلائنڈ ہوتی ہے، نہ اس کو پیلے کا پتہ ہے نہ اس کو گلابی کا پتہ ہے. بعض مکڑیاں ایسی ہیں جن کو مچھلی زیادہ اچھی لگتی ہے، ان کو کیڑے نہیں کھانے، مچھلی کا شکار کرنا ہے، تو یہ فشنگ بھی کرتی ہیں مکڑیاں. ڈولومیڈس ایک ہوتی ہے مکڑی، اور یہ پانی کی سطح پر رہتی ہے، وہاں پر اپنا شکار کرتی ہے. یہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھی رہتی ہے ایک جگہ، اور جب مچھلی تقریباً 1.5 سینٹی میٹر پاس آ جاتی ہے تب ایک دم سے پانی میں جاتی ہے، ٹانگوں سے مچھلی کو پکڑتی ہے اور اس کو کاٹ لیتی ہے، اور اس کا زہر جو ہے پھر وہ مچھلی کے اندر چلا جاتا ہے. تو پہلے اس طرح پیرالائز کرتی ہے اور اس کے بعد پھر شکار کر کے کھا لیتی ہے، غذا بن جاتی ہے. ایسی مکڑیاں بھی ہیں جو کہ ڈیپ سی ڈائیونگ کرتی ہیں، بیل اسپائڈرز ڈائیونگ ٹیکنیکس. ایک مکڑی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اپنا ایک وہ پلیٹ فارم بناتی ہے، چھجا جیسا بناتی ہے، اس کے بعد یہ ایئر ببل بناتی ہے. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو لوگ انسان پانی کے اندر جاتے ہیں، ڈیپ سی ڈائیورز ہوتے ہیں، آکسیجن ٹینکس لے کر جاتے ہیں، ان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے. مکڑی بھی زمین کا جانور ہے، اس کو بھی سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، لیکن اس کو تو شکار کرنا ہے پانی کے اندر، تو یہ بھی اپنا آکسیجن ٹینک لے کر جاتی ہے، ببل بناتی ہے ایئر کا، اور ٹانگوں کے بیچ میں اس کو کیری کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا جالا ہوتا ہے وہ پورا پھول جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف فلوٹ کرتا ہے، اوپر کی طرف تیرنے لگتا ہے.
اسی سے ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اور ہوا اس کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے، تو بیل کی طرح اس کا جالا نظر آنے لگتا ہے، اور اس بیل کے اندر اس آکسیجن کی مدد سے یہ پانی کے اندر اپنا شکار کرتی ہے. یہ اس کا جالا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے، جہاں سے کہ آکسیجن کی سپلائی بھی اس کی جاری رہتی ہے. اس طرح پھر یہ پانی کے اندر رہ کر شکار کرتی ہے. مکڑی کے جالے کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں. جو دھاگا مکڑی بناتی ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 1,000th آف اے ملی میٹر سے بھی کم ہے. بہت باریک بڑا فائن دھاگا ہے جو کہ مکڑی بناتی ہے جس سے کہ اس کا جالا بنتا ہے. اتنا باریک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک لوہے کا دھاگا لیں اسی ڈائی میٹر کا، تو مکڑی کا جو جالا ہے، اور مکڑی اپنا جو جالا جس دھاگے سے بناتی ہے وہ دھاگا 5 گنا زیادہ مضبوط ہوگا اس لوہے کے دھاگے سے. اتنا مضبوط اس کا دھاگا ہوتا ہے، اور ہلکا اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ہم ریشم کا دھاگا جو یہ بناتی ہے اپنا جالا بنانے کے لیے، اس کو پوری دنیا کے گرد اگر لپیٹ دیں تو صرف 320 گرام وزن بنے گا. پوری دنیا کے گرد لے جائیں اور اس دھاگے کا وزن کریں، 320 گرام ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے 320 گرام، یعنی کہ اتنا ہلکا لیکن اس قدر مضبوط ہوتا ہے. یہ جو دھاگا مکڑی بناتی ہے اپنا جالا بنانے کے لیے، یہ کسی بھی جانے پہچانے مادے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے. کوئی فائبر، کوئی دھاگا، چاہے وہ قدرتی ہو، چاہے وہ انسانوں نے بنایا ہو، نیچرل ہو یا سنتھیٹک ہو، ان سب دھاگوں سے زیادہ مضبوط مکڑی کے جالے کا دھاگا ہوتا ہے. اور یہ دھاگا کس طرح بنتا ہے؟ کچھ پروٹینز ہوتے ہیں، امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ مکڑی کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے شکار کو ہضم کرنے کے نتیجے میں یہ امائنو ایسڈز پیدا ہوتے ہیں. ان سے پھر وہ اپنا دھاگا بناتی ہے. بعض دفعہ مکڑیاں یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنا جال خود ہی کھا لیتی ہیں، خود ہی ہضم کر لیتی ہیں، اور اپنے اندر ہی پھر وہ اس طرح سے مزید امائنو ایسڈز بنا لیتی ہیں تاکہ پھر دوسرا نیا جالا بنا سکیں. تو کیا پتہ چلا کہ اپنا جالا، اپنا ٹریپ ری انوینٹ کرتی رہتی ہے مکڑی، بار بار نیا نیا بناتی رہتی ہے. جن دھاگوں پر شکار آ کر پھنستا ہے، اگر مکڑی ان پر چلنا شروع کر دے، وہ خود پھنس جائے، تو ان چیزوں پہ خود نہیں جاتی، ان سے دور رہتی ہے، الگ رہتی ہے، اور اپنے چلنے کے لیے الگ، یوں سمجھیں کہ یہ خاص قسم کے راستے بناتی ہے جس پر چل کر اپنے شکار تک پہنچے. اور الگ الگ طرح کے دھاگے ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ کمبینیشن سے، مختلف غدود اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں جو الگ الگ طرح کے دھاگے بناتے ہیں. اب یہ جو مکڑیوں کے اندر ہم چیز دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنے ہیں. جیسے کہ مکڑیاں چیٹنگ کرتی ہیں، چراتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، یہ چیز انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اینڈریو فیسٹو، یہ اینرون کمپنیز کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے یہ فائنانس کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے. ایف بی آئی نے ان کے اوپر اس الزام کو لگایا، پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے. پتہ چلا کہ انہوں نے کس قدر کمپلیکسٹی کے ساتھ پارٹنرشپس کو چھپایا، ڈسگائز کیا، دھوکہ دیا، اور اس کے بعد لوگوں کے کتنے ہی پیسے جو ہیں وہ اس کمپنی کے ساتھ ڈوب گئے. اینرون کا تو بہت مشہور سکینڈل ہوا تھا. جو ان کا وائس چیئرمین تھا جان کلفورڈ بیکسٹر، اس نے خودکشی کر لی. اب دیکھیں یہ کیا ہے، پیسے کو معبود بنایا نا، بیت العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بناتے ہیں. پیسے کو معبود بنائیں گے وہ کہاں خوشیاں دے سکتا ہے. جنوری 2002 میں انہوں نے خودکشی کی، اور ان کا یہ نوٹ ہے جو کہ ریلیز کیا گیا، اپنی بیوی کے نام انہوں نے لکھا تھا. کہا تھا کہ مجھے بہت افسوس ہے ان سب بات کے اوپر، اس سارے معاملے کے اوپر، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں آگے زندگی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ صحیح کام کرنے کی کوشش کی، میں نے بہت اچھی طرح کام نبھانے کی کوشش کی، لیکن ہو نہیں سکا، چیزیں غلط ہوتی چلی گئیں. تب مجھے بہت محبت ہے تم سے اور بچوں سے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، جو اذیت ہے، جو پین ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو تم مجھے معاف کرنے کی کوشش کرنا. اور انہوں نے خودکشی کر لی. کروڑ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جمع کیے. اس نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہ دیا، کوئی فائدہ نہ ہوا. جس طرح کہ مکڑیاں دھوکہ دیتی ہیں، پتہ چلا کہ انسان بھی کرتے ہیں.
ایسا تھوڑا سا اور ہم ان مکڑیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ ان کا دھاگا بڑا مضبوط ہوتا ہے. ڈیو پونٹ ایک کمپنی ہے, اس نے ایک سنتھیٹک انسانی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے بھی ایک دھاگا بنایا ہے, اور ایک کیمیائی فارمولہ ان کو بھی مل گیا ہے جو کہ یہ دھاگا بنا سکتا ہے اسی طرح کا جیسا کہ مکڑی بناتی ہے اپنے جالے کا. اور اس سے انہوں نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, اس کو کیولر کہتے ہیں. آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ یہ آج بن رہی ہے, اور سب سے زیادہ مضبوط یہ پروڈکٹ ہے, دھاگا سب سے مضبوط ہے. یہ بلٹ پروف ویسٹس وغیرہ جو بنتے ہیں نا, گولیوں سے بچانے کے لیے جو اندر چیزیں پہنی جاتی ہیں, وہ اس کیولر تھریڈ ہی سے بنائی جاتی ہیں, اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مکڑی کی کیا کیا اس کی خوبیاں ہیں, کیا کیا اس کی قوتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کے اندر اللہ نے ایسے کچھ آرگنز, ایسے عضو رکھ دیے ہیں کہ جو بہت حساس ہوتے ہیں. ذرا سی بھی کہیں حرکت ہوتی ہے, وائبریشن ہے, موومنٹ ہے, تھوڑا سا بھی کہیں شور یا نوائز ہوتا ہے تو وہاں تک یہ فوراً پہنچ جاتی ہے, اس کو فیل کر لیتی ہے. تو یہ ارلی وارننگ سسٹم ہے جو کہ مکڑی کی اسٹرینتھ ہے, یہ اس کی خوبی ہے. اور یہ فوراً اپنے شکار کو محسوس کر لیتی ہے کہ مجھے اب کس طرف جانا چاہیے. تو جو کچھ چاروں طرف ہو رہا ہوتا ہے یہ بڑی الرٹ رہتی ہے, اویئر رہتی ہے, سب معلوم رہتا ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ خود دراصل اندھی ہے. مکڑی تو اندھی ہوتی ہے, اسے نظر کچھ نہیں آتا, یہ صرف حس کی وجہ سے, محسوس کرنے کی جو حس ہے, وائبریشن, اس کی وجہ سے پھر یہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے قابل رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, کہ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کو نہیں سمجھتے مگر عالم, جو جانیں گے وہی سمجھیں گے. اب کیا کیا سمجھنے کی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہم نے پہلے دیکھی کہ انسان بھی دھوکہ دیتے ہیں. کچھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کیا ہے, کچھ شکاری ہیں اس میں, کچھ شکار ہیں. کوئی شکار بنتے ہیں, کچھ شکار کرتے ہیں. کوئی ٹریپ کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی ٹریپڈ ہوتے ہیں. آج دنیا میں ہم جو صورتحال سیاسی طور پہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جنگیں تو ہیں لیکن کم, اور ان جنگوں کے پیچھے بہت زبردست انتظام اور پلاننگ, منصوبہ بندی ہوتی ہے, اور دھوکہ دے کر پہلے لوگوں کو ایک جال میں پھنسایا جاتا ہے. ایک دفعہ جب لوگ اور قومیں کسی جال میں پھنس جاتی ہیں اس کے بعد پھر ان کو شکار بنا کر ختم کر دیا جاتا ہے. بہت سے نیشنز ہیں, بہت سی قومیں ہیں اس وقت دنیا میں جو کہ اس طرح جھوٹ کا اور چالاکی کا اور اس طرح دھوکہ دہی کا جال بن رہی ہیں جس میں کہ وہ لوگوں کو پھنسا لیتی ہیں. بہت سے ایسے نیشنز, بہت سی ایسی قومیں ہیں. تو کفر اس وقت شکاری کی طرح ہے. جو یہ قومیں شکار کر رہی ہیں یہ ساری کی ساری کافر ہیں. تو شکاری کافر ہیں اور شکار مسلمان. مسلمان پرے بن رہے ہیں, مسلمانوں کا شکار کیا جا رہا ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. مسلمان افراد بھی شکار بن رہے ہیں ان قوموں کا, اور مسلمان اقوام بھی شکار بن رہی ہیں ان قوموں کا. تو ان جالوں میں سے مختلف قسم کے جو جال ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ایک تو ہے قرض کا جال, ڈیٹ ٹریپ. ٹوٹل جو قرض ہے اس وقت جو ترقی پذیر ممالک کے سر کے اوپر ہے سن 2000 میں وہ $2200 بلین تھا. ورلڈ بینک گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کے تحت $1 جو کہ امیر ممالک نے غریب ممالک کو دیا ہے امداد کے نام پر, اس میں سے جو امیر ممالک ہیں یہ $9 لے چکے ہیں. اس طرح کا انہوں نے نظام, ایسا جال انہوں نے بچھایا ہے. ایک دفعہ یہ قرض دے دیں پھر قومیں اس قرض کے جال سے نکل ہی نہیں پاتی, سود در سود کی وجہ سے, کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی وجہ سے. اگر انہوں نے $10 دیے تھے تو یہ $90 لے چکے. قرض اپنی جگہ ویسے کا ویسا موجود ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوتا, ادا ہی نہ ہوتا. پھر جب غریب قوموں کا قرض ادا نہیں ہوتا یہ ان سے اور قرضے لیتے ہیں, اور جتنے قرضے یہ دوسرے ممالک سے لیتے ہیں امیر ممالک سے, اس میں سے 95% انہی کے پاس لوٹ جاتا ہے, ان امیر ممالک کے پاس. تو دیکھا آپ کیسا وشیس سرکل ہے جو کہ بن گیا ہے نا, کیسا ایک جال ہے جو کہ انہوں نے بچھا دیا ہے. بورو کرتے ہیں تاکہ انٹرسٹ پیمنٹ کر سکیں, 95% پیسہ واپس امیر ملکوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو پھر قرضہ دیا انہوں نے, پھر غریب ملکوں کو فائدہ نہ ہوا, تو یہ جال جو ہے یہ مشکل سے مشکل تر اور پریشان کن صورت اختیار کر جاتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے اس قرض کے جال کی وجہ سے کہ
جو ترقی پذیر ممالک ہیں ترقی نہیں کر پا رہے. یقیناً اس میں ایک فیکٹر، ایک چیز، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے اندر کرپشن بہت ہے، بے ایمانی بہت ہے، وہ تو ہے، لیکن یقیناً ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. سارا پیسہ جو ہے وہ سودی قرضے واپس کرنے پر، ڈیٹ ری سروسنگ پر چلا جاتا ہے، تو غریب ممالک غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو پیسہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے تھا، صحت پر خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ سب جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں پیسہ چلا جاتا ہے. بجٹ میں پیسے ہی نہیں بچتے. 19,000 بچے روز مر رہے ہیں اس ڈیٹ ری سروسنگ کی وجہ سے، ان سودی قرضوں کے جال کی وجہ سے. یہ افریقہ کے ملکوں میں غربت کا حال دیکھیں، لوگ ڈھانچوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، 20% جو قرض لیا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے، وہ 20% پیسہ خرچ کرتے ہیں ہتھیار خریدنے میں. ایک جال لڑائیوں کا بھی تو بچھایا ہے. غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ سارے اس کو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک، ان کی جو موومنٹ چلتی ہیں، وہ ایسے ادھر بھاگے بھاگے گئے اس ملک کے سربراہ سے بات کی، پھر بھاگے بھاگے گئے اس ملک کے سربراہ سے بات کی، اور ایسے یہ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ایسے بدگمانیوں کا جال بچھا دیتے ہیں ملکوں کے درمیان کہ لوگ اپنی کم عقلی بے وقوفی کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں. ان کی مکاری، ان کی چالاکی کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کرتے ہیں. ہیں ترقی پذیر، کھانے کو تو ہے نہیں، ہتھیار کہاں سے بنائیں گے؟ تو کھانے سے زیادہ لڑنے پر توجہ ہو جاتی ہے. ہتھیار کہاں سے خریدیں گے؟ انہی کے پاس سے لیں گے، ترقی یافتہ ممالک کے پاس سے. یہ ہتھیار بنا رہے ہیں، اب ان کو مارکیٹ بھی تو چاہیے جہاں یہ اپنے ہتھیاروں کو بیچیں. تو لہٰذا اس طرح وہ اپنا مارکیٹ تیار کرتے ہیں تاکہ ہتھیاروں کو وہاں پر ان کے ہاتھوں بیچا جا سکے. تو یہ ہو رہا ہے کہ یہی پہلے لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں پارٹیز کو اپنے ہتھیار فروخت کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. قرضہ بھی انہی سے لے رہے ہیں، سود بھی انہی کے پاس آ رہا ہے، مال بھی انہی کا بک رہا ہے. دونوں طرح سے فائدے ان کفار ہی کے ہو رہے ہیں. اور تھوڑا بہت جو پھر پیسہ بچ جاتا ہے وہ بیکار قسم کے میگا پروجیکٹس میں لگ جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک کے حکام ہیں ان کی بے ایمانی کی لالچ کی نظر ہو جاتا ہے، باقی پیسہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ اس ملک کے غریب ملک کے عوام کو ان قرضوں سے قطعاً کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو جو غریب ممالک ہیں وہ معاشی طور پر بھی اور ذہنی طور پر دونوں طرح سے مقروض اور ایک طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں امیر ملکوں سے. سارا پیسہ جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرف چلا جاتا ہے. کرنسی تو جاتی ہی جاتی ہے، انسانی قوت بھی چلی جاتی ہے، مین پاور بھی چلا جاتا ہے، ذہانت ہو یا کوئی صلاحیت ہو، سب چیزیں رفتہ رفتہ ڈرین ہو کر چلی جاتی ہیں ویسٹرن کنٹریز کی طرف، جس کو کہ آج کل ہم برین ڈرین کہتے ہیں. برین ڈرین ہو جاتا ہے. جو وائٹل ریسورسز ہوتے ہیں وہ سارے وہ سمجھیں کہ چوس لیتے ہیں ایک طرح سے. اور ایک اس طرح کی غربت کی ایک نہ ختم ہونے والی سائیکل، ایک چکر شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سارا سود کا کاروبار، سود کا قرضہ ادا کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی پیسے ہی نہیں بچتے. لہٰذا معیار زندگی نیچے ہوتا ہے، کوئی فیکٹریز نہیں لگ رہی، کوئی نوکریاں نہیں ہو رہی، تو بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگتا ہے. اب ہوتا کیا ہے دیکھنے میں کہ اوپر سے ملک تو ہے صحیح سلامت لیکن کھوکھلا، بچتا کچھ بھی نہیں اس کے اندر، کوئی اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی. دیکھنے میں انٹیکٹ ہے، دیکھنے میں سوورن کنٹری ہے، اصل میں غلام ہے، محکوم ہے، اس کے پاس کوئی ریسورسز ہی نہیں. یہی اس وقت کفر اور اسلام کی بھی حالت ہے. بالکل ختم ہو گیا ہے اس وقت ترقی پذیر ممالک میں ان کا اپنا ریسورس. سب کچھ یہ لے گئے ہیں کھینچ کر، ایسے انہوں نے جال بچھائے ہیں، اور لوگ اپنی حماقت بے وقوفی کی وجہ سے ان جالوں کے اندر پھنس گئے، الرٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اور اس طرح سے اب وہ دیکھنے میں تو صحیح سلامت ہے، ان کے اندر بچا کچھ نہیں، جان کچھ نہیں ہے. اور بالکل یہی طریقہ مکڑی کا ہوتا ہے. مکڑی جب اپنے جال میں کسی اپنے شکار کو پھانستی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے وائٹل جوسز پی لیتی ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ اوپر سے وہ مکڑی یا جو بھی جانور ہے وہ اوپر سے انٹیکٹ نظر آتا ہے، بالکل صحیح نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بچتا ہی نہیں. جتنی بھی اس کے وائٹل جوسز ہوتے ہیں وہ سارے سک کر لیے جاتے ہیں، وہ سب مکڑی جو ہے وہ چوس لیتی ہے. تو جو طریقہ مکڑی اختیار کرتی ہے اپنے شکار کے ساتھ، بالکل وہی طریقہ آج ترقی یافتہ ممالک نے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ استعمال کیا ہے.
ان کے وائٹل ریسورسز کو چوس لیا ہے. سارا پیسہ کھنچ کر چلا گیا ان کی جیبوں کے اندر, ان کے بینکس کے اندر. سارا برین, ہمارا یوتھ, ہمارا نوجوان طبقہ وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں, گلیمرس لائف سٹائل کی تلاش میں, جو اس کو یہاں نہیں ملا اپنے ملک میں, وہ بھی سارا کھنچ کر جو ہے وہاں چلا گیا. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئرز, ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, یہ سب چلا گیا نا مغرب. اس لیے کہ پاکستان میں آتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی, یہاں آتے ہیں ان کو اپنی پسند کی جاب نہیں ملتی, فرسٹریٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں. وشیس سرکل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. اتنا بھروسہ ان کے اوپر کیا, اتنا ٹرسٹ ان پہ کیا کہ یہی ہمارے دکھوں کا, ہماری مصیبتوں کا مداوع کریں گے. حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے ہو, تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ, یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جہاں ان کی چالیں اور چلاکیاں ہیں مغرب کی, وہاں ہم مسلمانوں کی بھی ایمان کی کمزوری نے بہت بڑا اس کے اندر ایک پارٹ پلے کیا ہے, اس کا اپنا بھی بڑا حصہ ہے. کیوں اللہ کو چھوڑ کے ان کو ولی بنایا, کیوں بدگمان ہوئے اور بے نیاز ہوئے اپنی کتاب اور اپنے قرآن سے. کئی جگہ قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ تم ان کو دوست مت بناؤ, بطونتاً, جگری دوست, رازدان مت بناؤ تم ان کو. وہ تم کو خوش دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں, اور وہ تو تمہارے خلاف بڑا بغض رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر. اور اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم عقل سے کام لو. اور یہ جو ٹریپس, یہ جو جال ہیں کہ جس کے شکنجے میں آج سارے مسلمان جکڑے ہوئے ہیں, اس کی بنیاد بہت پہلے سے انہوں نے ڈالنی شروع کری تھی. بہت پہلے سے انہوں نے جال بننا شروع کیا تھا. جال ڈالا تو بعد میں ہے, پہلے تو جال تیار کیا جاتا ہے. 19 سینچری میں لارنس آف عربیہ, ان کا نام ضرور آپ نے سنا ہوگا, ان کو بھیجا گیا تھا انگلینڈ سے مڈل ایسٹ کی طرف تاکہ یہ عربوں اور ترکوں کے درمیان بدگمانیاں, غلط فہمیاں پیدا کروا دیں, اور ان کو بھرپور اس میں کامیابی ملی. ایک دفعہ مسلمانوں کے اپنے اندر افتراق پیدا ہو گیا, تفرقہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد برٹش فورسز ہیں وہ آئیں انگلینڈ سے, انگلستان سے ان کی فوجیں آئیں, اور انہوں نے آ کر عربیہ پر اور جو باقی اس کے ارد گرد کے علاقے تھے ایک طرح سے انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. حالانکہ عرب تعداد میں بہت زیادہ تھے, لیکن وہ بہرحال مقابلہ نہ کر سکے, اس لیے کہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے, ایمان کی قوت ان کے اندر موجود نہ تھی. تو 19 سینچری میں یہ کام ہوا. پھر ابھی ہم پچھلی صدی میں چند چیزیں ہمارے سامنے آئیں. ایران کے اندر انقلاب آیا, جس کی وجہ سے شاہ آف ایران جو کہ مغرب کا آلہ تھا, ان کا پپٹ کنگ تھا, اس کا زوال ہوا, ڈاؤن فال ہوا. اب ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوا ویسٹ میں کہ اب ایران جو ہے یہ اپنی فوجی طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے نا, بعضهم اولیاء بعض, یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اسلام دشمنی میں متفق ہیں. کرسچنز جس طرح آج یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں. یہود کا وجود ہی دراصل کرسچن اقوام اور کرسچن ملکوں کی مدد کے اوپر قائم ہے. خود تو اسرائیل قائم رہ نہیں سکتا اگر تنہا چھوڑ دیا جائے اس کو. تب ان کو یہ ڈر لگا کہ اسلامی حکومت آ گئی ہے, اس کا پہلا ہدف جو ہے وہ تو اسرائیل ہوگا. اب کیا کریں؟ اب ان کی جو ہے وہ ساری اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں. تو ایران کی طاقت کو, ایران کی فوج کو تباہ کرنے کے لیے CIA جو ہے, سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی, اس نے صدام حسین سے رابطہ قائم کیا, اس سے ہمدردی جتائی, اس کو انہوں نے ہتھیار دیے, بہترین ہتھیار, کہ تم اچھے بہت لگتے ہو ہم کو, ہم تمہیں بہت اچھے ہتھیار دیں گے. اور فلیکٹری سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. اس طرح جب خوشامدیں کی جاتی ہیں, مداح کی جاتی ہے, تو مغرور لوگوں کو تو اپنی مداح بہت اچھی لگتی ہے, تو وہ بہت خوش ہوئے یہ سب کچھ سن کے, لہٰذا ان کی باتوں میں آ گئے. اور اس طرح عراق نے ایران پر حملہ کر دیا. تو ایران کی جو طاقت اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے والی تھی, اب وہ مسلمانوں کی طاقت بجائے یہودیوں کے خلاف استعمال ہوتی, مسلمانوں کی طاقت کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. 8 سال جنگ چلتی رہی ایران اور عراق میں. تو جو جسمانی نقصان ہوا, مادی نقصان وہ تو ہے, نفسیاتی نقصان کتنا ہوا, کتنی شدید نفرت اور ایک خلیج ہے جو کہ آ گئی ہے مزید مسلمانوں کے اندر. ملینز اینڈ ملینز اس کے اندر ختم ہو گئے, اور مسلمانوں کی طاقت کو بہت نقصان پہنچا.
CIA کا بہت رابطہ رہا صدام حسین سے. اگر وہ چاہتے اس کو اس وقت مار ڈالنا، جیسے انہوں نے خود کیا پوسٹ کیا، ہمیں صدام حسین بہت برا لگتا ہے، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں اس کے ہاتھوں. یہ سب جال تھا ان کا، وہ ہو سکتا ہے انہی کا ایجنٹ ہو. جب چاہتے اس کو مار ڈالتے، لیکن وہ چاہتے تھے زندہ رکھنا جب تک ہمارا کام رہے. اس وقت تک انہوں نے اس کو زندہ رکھا تاکہ عربوں کے اندر آپس میں خانہ جنگی چلتی رہے. صدام حسین کے گرد ایسا انہوں نے جال بچھایا کہ جو اس کے اپنے ذہین طبقے کے لوگ تھے، اس کے اپنے مشیر تھے، وہ بھی نہ پہچان پائے کہ ہمیں کس طرح پھنسایا جا رہا ہے، اور اپنی حماقت سے وہ سمجھیں کہ ایک موت کے جال میں گرفتار ہو گئے. اور کویت کے اوپر صدام حسین نے حملہ کر دیا. اس کے بعد کویت پر حملہ کرنے کے لیے بھی اکسایا CIA ہی نے تھا، انہی ممالک نے اکسایا، اور ایک سگنل جو ہے ان کی طرف سے دے دیا گیا صدام حسین کو کہ تم اگر کویت پر حملہ کرو گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اپریل گیلسپی ان کی ایمبیسڈر تھیں، انہوں نے صدام حسین سے ایک انٹرویو کیا، ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے یقین دلایا صدام حسین کو کہ امریکہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو انگریز بارڈر بنا گئے تھے عراق اور کویت کے درمیان، وہ بارڈر درست نہیں ہے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ بارڈر بنائیں. ایسی باتیں کر کے انہوں نے صدام حسین کو جوش دلایا کہ دیکھو تمہارا حق مارا جا رہا ہے، وہ تو تمہارے ملک کا حصہ ہے، تم چلو حملہ کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر. اور گیلسپی نے کہا کہ ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اگر عرب آپس میں دوسرے سے کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا اپنا ڈس ایگریمنٹ ہے، تمہارا اپنا اختلاف ہے کویت کے بارڈر کے اوپر، کویت کی سرحد کے بارے میں، مراد کیا ہے، اپنا اختلاف تم جس طرح چاہو حل کرو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، یعنی کہ ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. تو ہمت افزائی کری اس کی کہ چلو تم حملہ کرو. ہتھیار تو پہلے ہی اس کو دیے ہوئے تھے. اس کے بعد جب عراق نے انویٹ کیا کویت کو، تو امریکہ نے آ کر عراق کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا عراق کی پوری فوج کو. 1 ملین مسلمانوں کی زندگیاں گئیں. لیکن اس میں پھر ایک اور موقع بھی مل گیا. یہ آپ دیکھیے، اس کو ہائی وے آف ڈیتھ کہا جاتا تھا. میلوں میل پوری کی پوری فوجیں جو ہیں وہ اس میں تباہ ہو گئیں. اور ایک دفعہ عراق کی طاقت کو ختم کیا. اب مغربی ممالک کے پاس آرام سے موقع تھا کہ وہ آئیں اور جہاں جہاں آئل، تیل پیدا ہو رہا ہے، ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیں. اب یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان پہ بھروسہ کیا نا، مسلمانوں کے لیڈرز نے کفار پر بھروسہ کیا. اب ان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ نے یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے دوست بناتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے جو کہ اپنا گھر بناتی ہے، اور تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کہ یہ جانیں. لیکن ابھی تو ہم نے بات کی کہ اس کا دھاگا اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ کہاں کمزور ہوتا ہے. لیکن اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. تو ہمیں یقیناً اللہ کی بات پر یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا گھر ہوتا کیسے ہے، اپنا گھر وہ کس طرح مینٹین کرتی ہے بنانے کے بعد، ویب مینجمنٹ کیسے کرتی ہے. عام گھروں سے مختلف ہوتا ہے مکڑی کا گھر. عام گھروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک دفعہ بنا لی بس وہ چلتے رہتے ہیں. ایک چڑیا ہے، وہ گھونسلہ بنا لیتی ہے، اس کا گھونسلہ چلتا رہتا ہے. یا کوئی غار میں رہتا ہے جانور، غار قائم رہتا ہے. مکڑی کا گھر اس اعتبار سے بڑا نازک ہوتا ہے کہ اسے مسلسل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ بارش ہو یا اگر کوئی شکار پھنس کر ذرا زور آزمائی کرے، نکلنے کی کوشش کرے، تو اس کا جو جال ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور ہر 24 گھنٹے میں اس کو اپنا جال پھر سے کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اس کے جال کی. اگر مینٹین نہ کرے، 24 گھنٹے میں اس کا جال جو ہے وہ ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، بیکار ہو جائے. یہ اس کی کمزوری ہے. اسی وجہ سے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کو وہ پورا ختم کر کے اور دوبارہ سے وہ اس کو بناتی ہے تاکہ نیا جال بنایا جا سکے. اور یہ جو چیز ریکوائرڈ ہے، جو چیز اس کو چاہیے اپنا جال بنانے کے لیے، وہ شکار کی وجہ سے آتی ہے. اندھیرے میں اپنا جال بناتے ہیں، صبح اس کو کھا لیتے ہیں. اس لیے
کہ ان کو بہت سارے شکار اگر نہ ملیں تو ان کے جسم کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جس سے کہ جال بنایا جا سکے. تو پتہ یہ چلا کہ مکڑی کے جال کا انحصار شکار کے پھنسنے پر ہے. اگر شکار نہیں پھنسے گا جال نہیں بن سکے گا. تو جال کی مینٹیننس کے لیے شکار کا پھنسنا از حد ضروری ہے. اس کے لیے بالکل یہی چیز جیسے کہ مکڑی کے جالے میں ہم نے دیکھی، یہی جال آج کل مغربی ممالک نے پھیلایا ہوا ہے. ان کے اس جال کا دار و مدار شکار کے پھنسنے پر ہے. اگر لوگ ایک دفعہ شکار بننا چھوڑ دیں، شکار بننے سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا جال بیکار ہو جائے گا، کسی کام کا نہ رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی گلیمر ہے، جو بھی وہاں کا لائف سٹائل ہے، یقیناً وہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو، لیکن ذرا دیر کو انسان اپنے نفس پر قابو پالے، اپنے معیار زندگی کو نیچا کرنے پر آمادہ ہو جائے، لائف سٹائل چھوڑ دے وہاں کی آسائشیں، وہاں کے آرام، وہاں کی سہولتیں، جس طرح وہاں سموتھ انہوں نے سٹریم لائننگ کی ہوئی ہے سسٹمز کی. یقیناً یہ چیزیں وہاں مردوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہیں. مرد وہاں سے آتے ہیں پاکستان، یہاں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نظام اچھا بنا ہوا نہیں ہے. اور نظام کیوں اچھا بنا ہوا نہیں ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ برین نہیں ہے. عقل والے تو چلے گئے یہاں سے، تو برین جب نہیں ہوگا تو پھر نظام کون بنائے گا؟ بیسٹ برینز تو سب کھنچ کر وہاں چلے گئے. جو بچے ایک دفعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں ان میں سے کم ہی لوٹتے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لوٹنا شروع کیا، تو آپ کو ایک دم بہتری لگ رہی ہے یہاں کے نظام کے اندر، نظر آ رہی ہے نا بہتری. تو ایک تو سب سے پہلے یوتھ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ وہ وہاں کے گلیمر سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. لڑکیاں یہ ارمان چھوڑ دیں کہ ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہوگا، اور لڑکے بھی اس نوکری کا ارمان چھوڑ دیں کہ اتنے ڈالرز ملتے تھے، اتنی بڑی گاڑی ہم نے تو لے لی تھی، اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر تو ہر طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. تو یہاں ذرا سا ہمیں اپنے یوتھ کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر پڑھنے بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ ان کو مسلسل انکریج کیجئے کہ تم واپس آؤ، تم کو واپس آنا ہے، تم کو یہاں نوکری دیکھنی ہے، جتنی بھی ہوگی اللہ اس میں برکت دے گا. تم تعداد مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ اللہ تم کو برکت دے رہا ہے یا نہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے لیے آؤ گے اللہ برکت دے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اٹھتے بیٹھتے پاکستان کو صلواتیں نہ سناتے رہیں اور مسلمانوں کی برائیاں نہ کرتے رہیں. پہلے ہم خود اپنے بچوں کے سامنے اتنی برائیاں کرتے ہیں پاکستان کی، یہاں کی سڑکیں ایسی، یہاں کے گٹر ایسے، یہاں تو لائٹ جاتی رہتی، یہ مصیبت وہ مصیبت، ساری گندگی ہم بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جب بچے لوٹ کے واپس نہیں آتے تو یہاں ماں باپ روتے رہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. تو پہلے خود کیوں دل خراب کیا ان کا؟ کیوں اپنے ملک کی اتنی برائیاں ان کے سامنے سے کی؟ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ سے وفاداری ہماری نہیں ہے، کم از کم ملک سے وفاداری تو نبھا لیں، کم از کم نیشنلزم تو ہونا چاہیے. ہم مسلمانوں میں پاکستان کے تو وہ بھی نہیں، جتنا پاکستانی مسلمان اپنے ملک کو باتیں سناتے ہیں شاید ہی کوئی سناتا ہو. ایسے امریکہ جا کے آنکھیں پھٹتی ہیں. واقعی وہ مثال یاد آتی ہے، ہلکٹ کو حوالداری مل گئی، لگتا ہے کچھ نہیں دیکھا تھا، لگتا ہے کہ پیدا ہی یہاں ہوئے. بھول ہی جاتے ہیں کہ 20-25 سال پاکستان نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہم کو پالا ہے. انہی یونیورسٹیز میں ہم پڑھ کے نکلے ہیں جو آج ہمیں کسی قابل نہیں لگتی. یہ انتہائی بے وفائی ہے، بہت ہی غداری ہے یہ، ملک کے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی، دونوں چیزوں کے ساتھ. اگر ہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں تو رہیں، ضرور رہیں، لیکن صرف دنیا بنانے کے لیے اگر وہاں جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اس کا، کہ کیوں ہم نے یہ کام کیا، کیوں نہیں ہم نے دین کا کام کیا وہاں پر. تو ہم ماں باپ کو بھی بہت اہم کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وفاداری ڈالیں، دین کی بھی اور ملک کی بھی. بہرحال کچھ بھی ہے تو مسلمان ملک نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی ہے. تو یہ برین ڈرین کو روکنا بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم یہاں سے جانے سے روکیں. اور اس کے لیے الحمدللہ اچھا ہے کہ یہاں پر لائف سٹائل اگر تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو کم از کم وہ یہاں پر رہنا چاہیں گے، تو زندگی گزارنا چاہیں گے. ایک سروے کیا گیا تھا، اس میں پتہ چلا کہ اکثریت جو کہ ہجرت کر جاتی ہے امریکہ کی طرف، 3 نسلوں کے بعد وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں اور اس نئے نظام میں مکمل طور پہ جذب ہو جاتے ہیں. وہ نہ مسلمان رہتے ہیں نہ وہ کافر ہوتے ہیں، بیچ کی چیز بن جاتے ہیں. اب لڑکے تو لڑکے، کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلمان لڑکیاں جو وہاں انگریزوں سے شادیاں، انگریزوں سے مراد کرسچن سے
شادیاں کر رہی، کسی نے ہندو سے کر لی، کسی نے جیو سے کر لی، سب گڑبڑ ہو کے رہ گیا. دنیا بناتے بناتے آخرت ان کی بربادی ہو گئی. افراد کے لیے کیا اس میں طریقہ ہے؟ انسانوں کو پھانسنے کا، افراد کو پھانسنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دین پر حملہ کرتے ہیں. ان کفار نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے دین پر انتہائی شرمندہ کر دیا. اب تو لگتا ہے کہ اسلام پر چلنا جرم ہے. ہو ہی گیا نا، حجاب پہن نہیں سکتے، بائی لا منع کر دیا اس کو چند یورپین ممالک کے اندر. آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ ایئرپورٹ پہ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، ان کو آ کر اور پولیس پکڑ کر لے گئی. انتہا ہے. جہاز میں جا کر بیٹھے تو جہاز سے اتار دیا ان کو. پہلے کہا اترو، انہوں نے کہا ہم نہیں اترتے، ہم کس لیے اترے، ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹکٹ لیا ہوا ہے. کہا کہ اترو، اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. کس بات پہ؟ کہا کہ یہ عربی میں کچھ کہہ رہے تھے. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کچھ عربی میں کہہ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو بڑا ڈر لگا ہم کو. ظلم کی انتہا ہے آپ دیکھیں. اور تب بھی ہم منہ بھر بھر کر ان کی سڑکوں کی تعریف کیے جاتے ہیں. سڑکوں میں کیا رکھا ہے آپ مجھ کو بتائیں؟ سپر مارکیٹس کے ہم کو جنت میں لے جائیں گی ان کی. ایسا بھی انسان کیا ان مادی چیزوں سے متاثر ہو کہ گن گاتے نہ تھکے. ہاں ہے بہت صفائی، لیکن جو اخلاقی گندگی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے آ کر؟ کس بلا کے بے حیا ہیں وہ لوگ کہ کوئی حد نہیں. یہ کہہ کے تو ہم دیکھیں، پاکستان کے گٹروں کو برا بھلا کہیں سب بہت خوش ہو کے سنیں گے. ان کی آپ اخلاقی گندگی پر بات کریں اتنا ناراض ہوں گے. بات نہیں سننا چاہتے ان کے خلاف، کہتے ہیں بس اچھا کہو ان کو، ان میں تو یہ خوبیاں ہیں، ان میں تو یہ خوبیاں ہیں. پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہے، پاکستان میں تو یہ بھی نہیں ہے. جب کوئی ایسی باتیں شروع کرے آپ اس کو چپ کرانے کے لیے کہیں کہ دیکھو اگر تم پاکستان کی تم کو برائیاں نظر آتی ہیں تو تم یہاں آؤ اور ٹھیک کرو. اگر ٹھیک نہیں کرنے کا ارادہ تو چپ رہو. آپ دیکھیے گا سب انشاءاللہ چپ ہو جائیں گے. مٹیریلزم جو چیز ہے، مادہ پرستی، وہ دین کی جگہ اس نے لے لی. مٹیریلزم تو خود دین بن گیا ہے لوگوں کا. دنیا کی چکا چوند نے بالکل آنکھوں کو خیرہ کر کے رکھ دیا. اور جو بھی اخلاقی گندگی، اخلاقی برائیاں، خرابیاں پھیل رہی ہیں، جو بھی بے حیائی، ولگیرٹی پھیل رہی ہے، فحاشی، چاہے موسیقی کے ذریعے، چاہے فلموں کے یا ٹی وی یا میگزین کے ذریعے سے، اس نے بھی انسانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا. خاندانوں کا تعلق بالکل ختم ہو کے رہ گیا. فیملی ٹائز، خاندانی تعلقات ختم ہو گئے. فیملی ریلیشن شپس بہت کمزور پڑ گئے. اور گاڈ لیس، لا خدا نظریات کا پرچار شروع ہو گیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم شکار بننے سے بچیں. ہم شکار بن رہے ہیں تو ان کا جال مضبوط ہے. ہم شکار بننا چھوڑ دیں، ان کا جال ختم ہو کے رہ جائے گا، ڈس اپیئر ہو جائے گا، میلٹ ہو جائے گا. تو لہٰذا جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ان سے دور رہیں. مت انڈلج ہو ان کے اندر، مت ان کے قریب جائیں. اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارا یوتھ ہے ان کا شکار. اپنے بچوں کو ان کے جال میں پلیز مت آنے دیں. آج بہت بڑا جہاد مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم ویسٹ کے کلچر کو ڈی گلیمرائز کریں. یہ جو ان کے کلچر پر چلنا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے نا، اس کو ڈی گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے نقصانات، اس کی گندگی، اس کا بیکار خراب ہونا ان کو بتائیں کہ کچھ نہیں رکھا اس کے اندر، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اور پلیز بیٹھ کے ان کے سامنے منہ بھر بھر کے مت تعریفیں کیا کریں. وہ تعریف خود اپنے منہ سے بولتی. ہم ذہنی طور پہ اس بلا کا متاثر پہلے ہی اپنے بچوں کو کر دیتے ہیں کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پلٹنے کا نام نہیں لیتے. بہت خوبصورت، بہت خوشنما ہیں چیزیں دیکھنے میں، لیکن ایک جال کی طرح لوگوں کو اپنے اندر یہ ملوث کر لیتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس جال کا شکار بننے سے لوگ بچیں گے تو وہ جال بھی ختم ہو کے رہ جائے گا. تھوڑے دن میں اس کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی. ان کی اپنی آبادی تو کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. امیگرینٹس پر ڈپینڈنٹ ہے وہ، ان کے نظام تو وہی چلائیں گے. جب امیگریٹ کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ نظام بھی بریک ڈاؤن کر جائے گا، انشاءاللہ نہیں چل پائے گا. اور اجتماعی سطح پر کیا کرنا ہے مسلمانوں کو؟ علم حاصل کریں. ہم خود علم حاصل کریں تاکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکیں، ہم خود مختار ہو سکیں. اسلام کا جو بھی کاز ہو اس کو سپورٹ کریں. اب وقت چلا گیا کہ ہم ہر وقت مجبوریوں کا رونا روتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو یوں مجبور ہیں، ہم میاں کے ہاتھوں، سسرال کے ہاتھوں، معاشرے کے ہاتھوں، فلاں کے ہاتھوں، سب کی مجبوریوں کے دھاگے کاٹ دیجئے.
بس اللہ کے آگے مجبور ہو جائیے صرف، اور اسلامک کازز کو سپورٹ کیجیے، اسلام کے کلچر کو پلیز زندہ کیجیے، پلیز اس کو زندہ کیجیے، محنت کیجیے اس کے لیے کہ اسلام کا کلچر زندہ ہو جائے، اسلام کی جو ویلیوز ہیں، جو اس کے اقدار ہیں، وہ جیتی جاگتی حقیقت بن جائیں۔ اور ایک اور انتہائی اہم چیز، اگر اللہ کوئی کام کرنے کی توفیق دے تو بہت اس کی شہرت نہ کریں۔ یاد ہے آپ کو مکڑی کو کیسے پتہ چلتا ہے شکار کا؟ وائبریشن سے۔ جب کسی چیز کی بہت شہرت ہونے لگتی ہے، سب کی زبانوں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آ کر اس چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو کام کریں شہرت کے بغیر، میڈیا ہائپ کے بغیر، خاموشی کے ساتھ کام کریں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ چاہیں کہ آپ کا نام کسی میگزین کی زینت بنے، یا کوئی آپ کہیں کسی کو انٹرویو دیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ انٹرویو دینا ہے، کہیں ہاں ہاں بالکل، اور ہم سوچتے کیا ہیں ہمارا انٹرویو ہوگا، لوگوں کو دین کا پتہ چلے گا۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم سے دین کا پتہ چلے؟ لوگوں کو دین کا پتہ تو کم چلتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کہاں کتنا کام ہو رہا ہے، یہ معلومات پہنچ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ تانا بانا توڑ کے رکھ دیتے ہیں سارا چیزوں کا۔ تو بہت خاموشی کے ساتھ، زیادہ شہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ گن گانے کی ضرورت نہیں، کسی نام کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہیں بس۔ مکڑی بھی اندھی ہوتی ہے لیکن وائبریشنز کو وہ سینس کر لیتی ہے، کفر بھی ہے تو اندھا، ہے تو اندھا لیکن محسوس کر لیتا ہے وہ ہر چیز کو۔ اور ان کے جو نظام بنے ہوئے ہیں ان کا حصہ مت بنے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ ان کو سپورٹ نہ کرے انسان، نہ جذباتی طور پہ، نہ نظریاتی طور پہ، نہ معاشی، نہ مادی طور پہ۔ جتنا ان سے دور ہٹ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی بہتر ہوگا، وہ جال ان کا ٹوٹ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ اور اللہ پر ٹرسٹ، دیکھیں اللہ کھلاتا ہے، امریکہ نہیں کھلاتا۔ اے فار اللہ ہے کہ اے فار امریکہ؟ اے فار اللہ ہے، اللہ کھلاتا ہے۔ ماں باپ خود کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں نوکری تھی یہاں تو نہیں ملے گا، تو جو اللہ ہے جو امریکہ میں کھلاتا ہے کیا پاکستان میں نہ کھلائے گا؟ اللہ نے کہیں لکھا امریکہ جاؤ گے تو رزق دوں گا ورنہ نہیں؟ یہ تو اللہ نے نہیں کہا، رزق اللہ نے لکھ دیا، چاہے امریکہ میں ملے چاہے وہ پاکستان میں ملے۔ تو کیوں نہ انسان اللہ پر توکل کرے؟ ہو سکتا ہے تنخواہ وہاں پر اتنے ڈالر ہو، پاس پلے کچھ بھی نہیں جمع ہوتا، بے برکتی اتنی ہے وہاں کے پیسے کے اندر۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے نا، اور جتنا لکھا ہے اللہ نے وہ ہوگا۔ امریکہ میں بھی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، پاکستان میں بھی لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے۔ اپنی اپنی تقدیر لے کر انسان آیا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے بچوں میں یہ پیسے کا خوف مت پیدا کریں۔ ہم انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا خرچ کیا تمہاری پڑھائی پر، آفٹر آل کماؤ بھی تو اتنا۔ آپ نے پڑھائی پر اس لیے خرچ نہیں کیا کہ وہ لاکھوں کمائیں گے، ان کی شخصیت مضبوط کرنے کے لیے آپ نے ان کو پڑھایا، علم کے لیے۔ پیسہ وہ تو تقدیر میں ہے، وہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ہائیسٹ ڈگری لے کر آیا ہو، تقدیر میں پیسہ نہ ہو، نہیں ملے گا۔ ایک پلمبر ہے، ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں اللہ نے لاکھوں لکھا ہو۔ ایک معمولی کوئی ڈپلومہ ہولڈر ہو، اس کی قسمت میں اللہ نے بہت پیسہ لکھا ہو، اس کو مل جائے گا۔ تو ڈگری کو پیسے سے مت ریلیٹ کریں، بلکہ ڈگری اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر علم آئے اور مسلمان یہاں آ کر اپنے سسٹمز بنا سکیں۔ ایک بنے بنائے سسٹم کو چلانا کون سی بڑی بات ہے؟ سسٹم بنانا ہے نا لیڈرشپ کی علامت۔ اور اتنا فخر وہ وہاں کی ایجوکیشن پر کرتے ہیں کہ جی وہ تو اتنی ان یوزول ایجوکیشن ہے، اور لیڈرز بنا دیتے ہیں۔ تو لیڈر بناتے ہیں تو پھر بن کے دکھاؤ، لیڈر بنا دیا تم کو تو لیڈر بن کے پھر دکھاؤ، سسٹمز بناؤ۔ تو اپنے بچوں کو ڈسکریج مت کریں، اور اس میں پھر گھروں کا سکون بڑا وائٹل ہے۔ ماں باپ جتنا اپنے بچوں کو سکون فراہم کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اتنا ان کا انشاءاللہ تعالیٰ دل لگے گا۔ اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ یہ آ کر اور اسلام کی خدمت کریں، چاہے وہ نظام بنانے میں، چاہے یہاں پر کوئی امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں، جو بھی کریں، لیکن کم از کم یہ کسی مسلمان ملک کا حصہ بنے، اور یہ کفار کا نظام چلانے میں ان کے مددگار نہ بنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو یہ ماؤں کا اس میں بڑا وائٹل اس وقت کردار ہے۔ پلیز پیسے سے تولنا چھوڑ دیں اپنے بچوں کی ڈگریوں کو، ان کو مت اتنا مٹیریلسٹک بنائیں۔ پیسہ 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 ہم کرتے ہیں، ہم خود اپنے پیروں پہ کلاڑی مارتے ہیں۔ کہیں کہ تم پڑھ لو، جاب اللہ کی ذمہ داری ہے، تم اس کی فکر نہیں کرو، اور ان کو انکریج کریں کہ تم کو واپس آنا ہے،
اور یہ دیکھا کہ جو ماں باپ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے بچے آ بھی جاتے ہیں. تو یہ مسلسل برین واش کرنے کی ضرورت ہے نا بچوں کو کہ تم آ جاؤ، تم آ جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اور دعا کو بالکل نہ بھولے انسان، نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرے، دعا بڑی چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.